أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے لے کر 76 یعنی 73 سے لے کر 76 کی تلاوت کی ہے. اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. اوپر ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام بھی بتلا دیا، اور بتلا دیا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی. ان آیات کے اندر قوم سمود کا تذکرہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے اندر ارم نام کے ایک آدمی ہیں جن کے ایک بیٹے کا نام عاد ہے. تو دوسرے ایک بیٹے ہیں جن کا نام جسو تھا. ان کے اولاد کے اندر سمود آتے ہیں. عاد و سمود ارم ہی کی اولاد میں سے ہے. قوم عاد کا انجام سن لیا. قوم سمود کہاں رہتی تھی؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرب کے شمال مغرب میں بستے تھے یہ حضرات. ان کے بڑے شہر کا نام ہجر تھا، اور اس کو آج عموماً مدائن صالح کہتے ہیں. اور ہجر حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کی طرف ایک جگہ کا نام ہے.
یہ لوگ بھی بہت زیادہ دولت مند، طاقتور اور بہادر تھے۔ سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراش تراش کر عمارت بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا ان کا کام تھا۔ کھلے میدانوں کے اندر بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کے اندر بھی تراش تراش کے مکان بناتے تھے۔ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ نرم زمین کے اندر محل بناتے تھے تاکہ وہاں گرمی کے موسم میں رہ سکے، اور پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے تھے تاکہ ٹھنڈی کے موسم میں وہاں رہ سکے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی۔ جب عمریں لمبی ہوگی، مکانات کمزور ہوں گے تو ان کے سامنے ہی مکان گر جائیں گے، دوبارہ مکان کی تعمیر کی ضرورت پڑے گی۔ ان کی لمبی عمروں کی وجہ سے وہ پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے تاکہ لمبے زمانے تک وہ مکانات رہ سکے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی کتاب ارض القرآن کے حوالے سے لکھا کہ ان کی تعمیری یادگاریں ابھی تک باقی ہیں۔ ان کی تعمیرات عمارتوں اور بلڈنگوں کے اوپر ارمی اور سمودی خط کے اندر خطبے منقوش ہیں، لیکن ہوا کیا؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کو سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا، اس قوم کا جو بڑا تھا ان کا نام سمود تھا، اس لیے سمود کہتے ہیں۔ لیکن عمرو بن علا نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہاں پانی بہت کم تھا۔ جب پانی کم تھا تو پانی کم ہونے کو سمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سمد الماء۔ جب پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ لفظ بولتے ہیں، اسی سے سمود بنا۔ خیر، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، ان کی جگہ دی، ان کی بھی عمریں لمبی، نعمتیں زیادہ، لیکن اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، یہ لوگ بت پرستی میں لگ گئے۔ دنیا کی دولت اور ثروت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عموماً، ایسا نہیں کہ سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عموماً یہ لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو کر غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مالدار سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے دنیا میں، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دولت کے ذریعے آخرت کی دولت کمانے کی ہے۔ اس کے لیے اہل اللہ سے تعلق قائم کر کے ان سے دین سیکھیں۔ جو مایا آپ کے پاس نہیں ہے وہ مایا اہل اللہ کے پاس سے حاصل کریں۔ قوم سمود کے لیے تو دو نمونے موجود تھے۔ قوم نوح کا نمونہ بھی موجود تھا اور قوم ہود علیہ السلام کا بھی، قوم عاد کا نمونہ موجود تھا کہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا۔ جب یہ اللہ کی نافرمانی پہ لگ گئے اور بت پرستی میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام، ان کے والد کا نام عبید ابن آصف بن راسخ بن عبید ابن حاضر بن سمود ہے۔ جب ان کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، وہ اتنی زیادہ لمبی عمر والے نہیں تھے۔ سرخ ان کا چہرہ تھا، سفیدی کی طرف مائل،
گنگریالے بال تھے. بعض روایات کے مطابق اپنی قوم میں 40 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. شامی کے حوالے سے آلوسی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان ہونے کی حالت میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے یہاں تک کہ سفید ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے. امام نووی کا کہنا ہے کہ وہ 20 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. مکہ مکرمہ میں آپ کی وفات ہوئی. جس وقت وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 58 سال کی تھی، 58 ایئرس کے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ. ان لوگوں نے معجزے مانگنا شروع کیے. خیر اس کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ان کے حالات کو کس طرح سے بیان کیا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انبیاء کرام مختلف قبیلوں میں مختلف خاندانوں میں آئے، لیکن شریعتیں سب کی ایک ہی تھی. توحید کا ہی درس دیا سب نے. دعوت کے اندر، اللہ کی طرف بلانے کے اندر ہر ایک نے وہی طریقہ اپنایا. پہلے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور غیر اللہ کی نفی کا حکم دیا. نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ہود علیہ السلام کو دیکھیے، اور یہاں صالح علیہ السلام کو دیکھیے. ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی آ چکی ہے. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رب نے ایک کھلی ہوئی نشانی بھیجی ہے جو میری نبوت کی گواہی دے رہی ہے. بڑی نشانی ہے، اور وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. هذه ناقة الله لكم آية فذروها، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے بطور نشانی کے ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، بس تم اس کو چھوڑے رکھو، وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے پیے. لفظ تو یہاں کھانے کا ہے. اور تم اس کو کسی بھی طرح برائی سے مت ٹچ کرنا، ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا. تمہارے پاس کھلی ہوئی واضح دلیل آ چکی ہے. اور وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی. ہوا یہ، صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو وہ معجزہ مانگتے تھے. صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے بتاؤ. امام راضی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی عید کے دن چلیں، ہم اپنے بتوں کو لے کر آئیں گے
آپ اپنے معبود سے سوال کریں، ہم اپنے بتوں سے سوال کریں گے، اور جس کے سوال کا اثر، جس کی دعا کا اثر ظاہر ہو جاوے اس کے کہنے پہ چلیں گے۔ اگر آپ کی دعا کا اثر غالب رہا اور ظاہر ہو گیا تو ہم آپ کا اتباع کریں گے، اور اگر ہماری دعا کا اثر ظاہر ہوا تو آپ کو ہمارا اتباع کرنا پڑے گا۔ صالح علیہ السلام نے بات کو قبول کر لیا، ان کے ساتھ نکلے۔ ان لوگوں نے تقاضا کیا صالح علیہ السلام سے کہ فلانا جو پتھر کونے میں آپ کو دکھ رہا ہے، ایک متعین پتھر بتایا کہ یہ جو پتھر ہے یہ بڑی چٹان ہے، اس سے ایک موٹی تازی اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے قول و قرار کرایا کہ دیکھنا پھر مکر مت جانا، جو بات کہی جا رہی ہے اسی کے اوپر قائم رہنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ جس چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اس چٹان کو درد ذہ محسوس ہوا، یعنی اس پتھر کے اندر ایسی کیفیت ظاہر ہونے لگی جیسے درد ذہ میں مبتلا عورت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ پھر وہ چٹان پھٹی اور اس چٹان کے بیچ میں سے زندہ اونٹنی نکلی، بہت ہی بڑی اونٹنی تھی۔ ان لوگوں کے یہاں پانی تو ایسے بھی کم تھا، تو انہوں نے 2 دن میں 1 دن ان کے لیے اور 1 دن اونٹنی کے لیے مقرر کیا کہ 1 دن پورا اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن لوگ پئیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ مفسر سدی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی جس دن اس کی باری ہوتی تھی پورا پانی پی جاتی تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے نکلتی تھی اور اتنی موٹی تھی، پھر جب پانی پی لیتی دوسرے راستے سے آتی تھی۔ یہ دوسری تفسیروں میں نے دیکھا ہے، پانی پیتی پھر اس کو دھویا جاتا تھا۔ جس دن وہ پانی لوگوں کے لیے پینے کا نہیں ہوتا تھا اس دن اس اونٹنی کا دودھ ان کو ملتا تھا، جیسے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اس طرح سے دودھ نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا تھا کہ ان کو جس دن پانی نہیں ملتا تھا دودھ ملتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانی ضائع نہیں کرتے۔ اس دن ان کو دودھ ملتا تھا اور یہ خوب پیتے تھے۔ جس دن ان لوگوں کو پانی پینے کی باری ہوتی تھی تو اونٹنی ان کے پاس نہیں آتی تھی، اور اونٹنی بھی جو پیدا ہوئی تھی وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی پیدا ہوا، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اپنی قوم سے یہ فرما دیا تھا صالح علیہ السلام نے، تمہارے اندر ایک بچہ اس فلاں مہینے کے اندر پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ امام رازی لکھتے ہیں، میں نے اور کسی تفسیر میں تو دیکھا نہیں، لیکن امام رازی نے لکھا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 9 بچے قتل کر ڈالے، ذبح کر ڈالے کہ کہیں ہمارا بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھوں پوری قوم کی تباہی ہو۔
جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کے والد نے اس کو ذبح کرنے سے، قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لڑکا جلدی سے بڑا ہو گیا، اور پھر جو بعد میں واقعہ پیش آئے گا تو اس کو ہم تفصیل سے بتلائیں گے کہ کس طرح سے اونٹنی کے ساتھ بدسلوکی ہوئی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ لکم آیہ، یہ تمہارے لیے بطور نشانی کے ہے۔ تو اللہ کی اونٹنی کیوں قرار دیا؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیوں نشانی، اور نشانی کس طرح سے؟ صرف ان کے لیے ہی نشانی قرار دیا، اور پھر تیسرا کہ نشانی کس طرح سے اس کا نشانی ہونا ثابت ہو رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تشریف اور تعظیم کی اضافت ہے۔ اللہ کی اونٹنی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ہر مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اس کا تعلق بیت اللہ کے کعبہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس میں کھڑے رہ کر، اس تعلق کی بنیاد پر۔ لیکن یہ اونٹنی بقول علامہ آلوسی بغدادی کے کہ اس میں تو خصوصی باتیں ہیں اس اونٹنی کے اندر۔ اس لیے کہ یہ اونٹنی جو پیدا ہوئی ہے ایک ایسی جگہ سے پیدا ہوئی جہاں سے کبھی بھی اس طرح کا جانور پیدا نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہے، اور دنیا میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے خاص طریقے اور ایک عادت ہوتی ہے، اس عادت کے مطابق ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قوم صالح کے خلاف اللہ تعالیٰ کی یہ حجت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا واسطہ پیدا فرمایا، اس کا کوئی اللہ کے سوا مالک نہیں۔ پھر یہ کہ ایک نبی کی نبوت کی نشانی ہے، ان ساری باتوں کے پیش نظر ناقۃ اللہ کہا گیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ آیت لکم، آیت لکم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر۔ ان کے لیے نشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا، اور دوسرے لوگوں کو انہوں نے خبر دی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے التماس کیا تھا صالح علیہ السلام سے۔ دوسرے معجزات تو ایسے ہی نبی دکھاتے ہیں تو دکھ لیتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے تو فرمائش کی تھی کہ فلاں پتھر سے آپ اونٹنی نکال لو۔ لہذا ان کے لیے تو خصوصی نشانی ہے۔ بھئی جس کسی نے دیکھا نہ ہو نکلتے ہوئے، جنہوں نے مانگا نہ ہو، ان کو دکھا دیا جائے تو وہ تو سن لیں گے۔ خصوصی طور پر انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے مانگا تھا، تب اللہ نے اس کو نکالا، اس لیے آیۃ لکم فرمایا، یہ تمہارے لیے بطور نشانی۔ اب سوال یہ ہے کہ ناقہ جو تھی، اونٹنی تھی، وہ نشانی کیسے ہوئی؟ بعضوں نے یہ کہا کہ مکمل اونٹنی کا پتھر سے نکلنا یہی نشانی ہے، پہاڑ سے نکلنا، بغیر کسی میل اور فیمیل کے ملاپ کے نکلنا۔ دوسری بات یہ کہ عامتاً بچے پیدا ہوتے ہیں، کئی مہینے کے بعد رہ کر ماں کے پیٹ میں
قیام کر کے آتے ہیں، انسانوں میں کم سے کم 6 مہینے میں بچہ آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ حنفیہ کی یہاں 2 سال میں آتا ہے، شوافی کی یہاں تو اس سے بھی زیادہ مدت لکھی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہ سکتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ اونٹنی تو سڈنلی ایک دم سے پتھر سے نکلی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں تھیں، ایک دن پانی پینے کا اور دوسرے دن پیاسا رہنے کا، دوسرے دن دوسرے جانوروں کے پینے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس کا بھی مسئلہ تھا، بہت زیادہ گھاس پھوس لیتی تھی۔ پوری قوم کا پانی ایک اونٹنی کا پی جانا یہ بھی تو ایک نشانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راضی نے یہ بھی لکھا کہ وجوہ اعجاز میں سے یہ بھی ہے کہ جس دن وہ پانی پیتی تھی وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پبلک کو پانی کی جگہ دودھ ملتا تھا۔ کچھ مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ اس نے دودھ دیا ہی نہیں، جیسے کہ حسن، مفسر حسن ہے، وہ دوسرے کچھ حضرات فرماتے ہیں۔ خیر بہت ساری روایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس دن یہ اونٹنی پانی کے لیے آتی تھی، پانی پینے کے لیے، اس دن تمام جانوروں کو پانی پر آنے سے روک دیا جاتا تھا۔ جس دن اس اونٹنی کو نہیں آنا تھا اس دن سارے جانور آتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ۔ پبلک کو کہا گیا کہ اس کو تم چھوڑے رکھو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں وہ کھائے گی پیے گی۔ زمین تو ساری اللہ کی ہے، کہنے کی ضرورت کہاں تھی؟ کسی اور کی تو زمین ہے نہیں۔ جب اونٹنی اللہ کی ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ فذروها، تم اس کو چھوڑے رکھو، تأکل فی ارض اللہ؟ اصل میں کسی قسم کا بہانہ نہیں چلے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اونٹنی اللہ کی، زمین اللہ کی۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے بتلا دیا کہ تم کوئی بہانہ مت نکالنا، زمین تمہاری نہیں ہے، زمین میں اگنے والی گھاس پھوس تمہاری نہیں ہے، لہذا کسی قسم کا بہانہ بنا کے اس کو ٹچ مت کرنا۔ لا تمسوها بسوء، آخری درجے کی بات کر دی کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی مت کرنا، کسی بھی قسم کی برائی سے اونٹنی کو ٹچ مت کرنا۔ جیسے زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت ہونا، زنا اتنی خراب چیز ہے کہ اس کے قریب بھی مت ہونا۔ یہاں بھی اسی طرح سے فرمایا کہ مارنا پیٹنا اس کی بات تو درکنار، اس کو برائی سے چھونا بھی مت۔ دوسری برائیاں تو بعد کی بات ہے، کم سے کم برائی جو بھی ہو سکتی ہے، ٹچ کرنا بری نیت سے کہا یہ بھی نہیں چلے گا، تمام قسم کی تکلیف پہنچانے سے روک دیا گیا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تم لوگوں کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی کہلوا دی۔ ظاہری بات ہے جب اونٹنی پیدا ہوئی تو دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ اونٹنی کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گئے،
علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے محمد ابن اسحاق صاحب مغازی کی جو روایت نقل کی ہے، تاریخی روایت، اس روایت میں کئی لوگوں کے نام بیان کیے کہ کون کون ایمان لایا۔ اس تفصیلی واقعے کو ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ان لوگوں نے جو ایمان لائے انہوں نے تو اپنی خیر اختیار کر لی، لیکن بہت سارے وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو سرکش قوم تھی، وعدہ فراموش تھے، ان کو بتایا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر خصوصی طور پر برس رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تم لوگ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ نائب بنایا قوم عاد کے بعد۔ انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم سے پہلے قوم عاد آباد تھی، ان سے پہلے قوم نوح آباد تھی۔ حود علیہ السلام نے ابھی اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا نائب بنانے کو یاد دلایا تھا کہ قوم نوح کی جگہ تم کو اللہ نے آباد کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو قوم عاد کی یاد دلائی کہ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین پر نائب بنایا ہے، یا تو پوری زمین میں کہیں بھی آباد کیا ہو یا انہی لوگوں کی جگہ کے اوپر آباد کیا ہو۔ امام علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا جو زمانہ ہے اس میں تھوڑا وقفہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ قوم عاد کا تمہیں نائب بنایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ قوم عاد کے بعد تم لوگوں کو بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین کے اندر۔ مقام ہجر میں یہ لوگ آباد تھے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کے نرم حصے سے محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو۔ بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ کیا محل بنانا جائز ہے؟ ضرورت سے زیادہ مکان بنانا؟ یہ محل کس سے بنتا ہے؟ مٹی، پانی اور اینٹوں سے، اور یہ چیزیں زمین ہی سے نکالی جاتی ہے۔ مٹی ہے، کچی اینٹ ہے، پکی اینٹ ہے، یہ سب چیزیں اسی سے تو بنتی ہے۔ گاڑا بھی تو مٹی سے بنتا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ پہاڑوں سے تو مکان اس لیے بناتے تھے کہ ان کی لمبی عمریں تھیں اور چھتیں گر جایا کرتی تھی، ان لمبی عمروں کے نہ پھر دوبارہ بناؤ، تو محل بھی تعمیر کرتے تھے، پہاڑوں سے مکان بھی بناتے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بڑے بڑے مکان بنانا صحیح ہے؟ مفسر قرطبی نے اس کے اوپر تفصیلات لکھی ہے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اختلاف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ مٹی اور گاڑے میں پیسہ برباد نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ محلات بڑے مکانات بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ایک بڑا مکان تعمیر کیا اور اس میں بہت سارا مال خرچ کیا۔ جب محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ما ارا بأسا ان یبنی الرجل بناء ینفعہ، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ آدمی ایسی بلڈنگ بنائے جو اس کو نفع پہنچاوے۔ اور دلیل یہ بھی ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ادھر بھی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انعم اللہ علی عبد احب ان یرى اثر النعمت علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اس نعمت کا اثر دیکھے۔ نعمت کے آثار کیا ہے؟ اچھے کپڑے ہے، اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، بانڈیوں کا زمانہ ہو تو اچھی بانڈی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات دلیل پکڑتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اذا اراد اللہ بعبد شرا اہلک مالہ فی التین واللبن، جب اللہ تعالی کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مال کو برباد کرا دیتے ہیں مٹی میں اور اینٹوں کے اندر۔ ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بنا فوق ما یکفیہ جاء یوم القیامت یحملہ علی عنقہ، جس آدمی نے اپنی ضرورت سے زیادہ بڑی بلڈنگ بنائی تو کل قیامت کے دن وہ اپنی گردن پر اٹھا کر آئے گا۔ اور دوسری ایک روایت، مومن بندہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عوض کے طور پر دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ مال بلڈنگ بنانے میں یا گناہ میں استعمال ہوا ہے تو اس کے اوپر بدلہ نہیں ملے گا، یہ تو پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال، آدم کے بیٹے کے لیے ان چیزوں کے سوا میں کوئی حق نہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ بیت یسکنو، وہ مکان جس میں وہ رہتا ہو، ثوب یواری عورتہ، وہ کپڑا جس سے اس کے ستر کو چھپاوے، وجلف الخبز والماء، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی، اس کے سوا نہیں۔ لہذا جو لوگ بلڈنگیں بڑی بڑی بناتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس کو سوچیں۔ اجازت تو ہے بقدر ضرورت، ضرورت سے زیادہ ہوگی بلڈنگیں تو پھر پکڑ کا باعث ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی کرائے کے لیے کوئی آدمی انویسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر ضرورت کے بنانا، اپنا اتنا بڑا محل بنایا ہے، رہنے والے 2 ہیں اور 10 20 25 کمرے بنا رکھے ہیں، کس کام کے بھئی؟ ایک بات اور یاد رکھیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ صحیح پیسہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی بلڈنگوں میں خرچ ہوتا ہے۔ آدمی کو اللہ کے گھر کے اندر غریبوں کے اوپر جو بغیر مکان کے ہیں ان کے لیے اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں مکان دے گا۔ ہمارا ایک بڑا اتنا بنا کے جانا کہ بعد میں جنات آباد ہو اور بھوت آباد ہو، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کر کے جاوے۔ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیا کریں، کرنے کے کام دنیا میں اللہ نے بہت سارے رکھے ہیں۔
اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات اس روایت سے، ان آیات سے معلوم ہو رہی ہے، جس کو قرطبی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کافروں پر بھی ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ قوم عاد اور قوم سمود اللہ کے منکر تھے، لیکن ان کے پاس محلات تھے، ان کے پہاڑوں کے اندر مکانات تھے۔ آج ہم نے معیار قرار دیا ہے، بہت زیادہ مال ہونے کو اللہ کی رضا کا باعث سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نظر ہے اس کے اوپر۔ اگر صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے، ورنہ مال تو اللہ نے غیروں کو بھی دیا ہے اور بہت کچھ دیا ہے، بہت دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی مال کا زیادہ مل جانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی بہت دولت اور قوت دی تھی، یہاں تک کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود تو دولت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے بھی بہت آگے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کے دروازے کھول دیے تھے ان کے لیے۔ ہاں، تو آدمی ضرورت کے مطابق اچھا مکان بنائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو ضرورت سے زیادہ۔ اب آدمی کا یہ چیز اچھی نہیں ہے، فیشن کے خلاف ہے، توڑ دو اس کو، اس کی جگہ یہ بناؤ، تو ضائع کیا پیسہ آپ نے۔ فیشن کے تابع کیوں رہتے؟ ضرورت کے تابع رہو، ضرورت کی چیز ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارے میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے، ان چیزوں کے اندر آدمی پڑھ کے عیش پرست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے کلام کو بیان کیا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ محلات کو وہ نرم جگہ کے اوپر بناتے تھے تاکہ وہاں گرمی کے موسم میں رہ سکے، اور پہاڑوں کے اندر مکان تراشتے تھے تاکہ ٹھنڈی کے موسم میں وہاں رہ سکے۔ الگ الگ موسم کے لیے الگ الگ جگہ انہوں نے بنائی تھی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر انعام کیا ہے، جس کا بعد کا تذکرہ اوپر ہوا، اور دوسری اور بھی نعمتیں ہیں، ان سب کو یاد کرو۔ صرف زبان سے تذکرہ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل میں لاؤ۔ ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، ان کا احسان مانو، اس کی اطاعت اختیار کرو، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اوورسیز جاتا ہے آدمی، یا کہیں کھیت بکتا ہے یا کچھ پیسہ آتا ہے تو پہلی فرصت میں ایک بڑی بلڈنگ بناتا ہے، ایک بڑھیا گاڑی لاتا ہے۔ تو گاڑی کا پیٹرول کا کوئی کنواں کھود دیا ہے، کہاں سے جائے؟ مکان ہے، ضرورت سے زیادہ بنانے کی کیا فائدہ ہے؟ نعمتیں ہیں تو نعمتوں کو نعمت سمجھ کے استعمال کرو، ورنہ یہ نعمتیں زحمت بن جائے گی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سے دعوت دی تو ان کی قوم کے کچھ گھمنڈی لوگوں نے کمزور لوگوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے الفاظ قرآن کے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ایمان والوں میں سے،
ایمان لانے والوں میں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے کہا، کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان ایمان والوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر جو چیزیں بھیجی گئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام راضی کو۔ راضی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر نافرمانوں کی بھی صفت بیان کی اور فرما برداروں کی بھی صفت بیان کی۔ دونوں میں برائیاں ہیں، لیکن یہ دونوں برائیاں ان سرداروں کی طرف جا رہی ہے۔ تکبر کرنے والوں نے کہا، ان لوگوں نے، ان سرداروں نے کہا جنہوں نے صالح علیہ السلام کی قوم میں سے تکبر کیا تھا۔ تکبر تو بہت بری چیز ہے۔ کن لوگوں سے کہا؟ ان لوگوں سے جن کو کمزور سمجھا گیا تھا۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کون سمجھنے والا تھا؟ وہی تکبر کرنے والے سمجھ رہے تھے۔ تو ان کا تو قصور نہیں تھا کمزور سمجھنا، کمزور تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے، یہ ان کی خرابی تھی۔ تو مقام ذم میں برائی ہے۔ کفار کا وصف جو بیان کیا تکبر کرنا، یہ کافروں کا عمل تھا، اور ایمان والوں کا وصف کیا بتایا کہ وہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو کون سمجھتا تھا؟ یہ کافر لوگ سمجھتے تھے۔ تو ایمان والوں کو وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، لیکن یہ مومنوں کی مذمت نہیں ہے۔ مذمت اس میں بھی انہی مستکبرین کی ہے، تکبر کرنے والوں کی۔ امام راضی نے کہا کہ سب سے بہترین دلیل ہے اس آیت میں کہ غریبی بہتر ہے مالداری سے۔ کیسے بھائی؟ امام راضی نے کیسے کہہ دیا؟ کہا اس وجہ سے کہ تکبر بہت مال آنے سے اور بڑا عہدہ ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور کمزوری لوگ کمزور سمجھتے ہیں مال اور عہدے کی کمی کی وجہ سے، لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہیں۔ تو کمزور کیوں سمجھا گیا؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، اس لیے۔ اور اس میں تکبر کیسے پیدا ہوگا؟ مال ہے اس کے پاس، عہدہ ہے، اور کمزور کیوں سمجھ رہا ہے؟ کہ دوسروں کے پاس وہ نہیں اور ان کے پاس وہ ہے۔ تو امام راضی لکھتے ہیں کہ کثرت مال، بہت زیادہ مال ہونا، بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہونا، یہ انسان کو سرکشی پر ابھارتا ہے، انکار پر اور کفر پر ابھارتا ہے۔ مال کا کم ہونا، عہدے کا نہ ہونا، یہ آدمی کو ایمان پر اور تصدیق یعنی ماننے پر، اطاعت کے اوپر ابھارتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ تکبر کرنے والے اس زمانے کے سرداروں نے ایمان والوں سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے ہاں کہ نہ نہیں جواب دیا کہ ہاں اللہ کے نبی ہیں یا نہ۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ارے یہ بات مت پوچھو کہ وہ رسول ہے یا نہیں، اس میں تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہم تو ایمان لے آئے، وہ جو چیز لائے ہیں اس پہ ہمارا ایمان ہے، ان کے رسول ہونے کا سوال نہیں کرنے چاہیے، وہ تو ہے ہی۔ ایسا جواب دیا۔ ان کے سوال کے موافق جواب تو یا نعم، یا یہ تھا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول ہیں۔ لیکن اسلوب حکیم دیکھیے، حکمت والا اسلوب۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رسول بنا کر بھیجنا ایسی بات کا، اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ سب سوال مت کرو، اس میں تو کوئی شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بات ہے تو یہ کرو کہ ایمان لائے یا نہیں۔ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان خبر دیتے ہیں آپ کو کہ ہم مومن ہیں۔ ایمان کے واجب ہونے کی خبر نہیں یہاں تو ان کی جو لائی ہوئی باتیں اس پر چلنے کی بات ہے۔ یہ ہے جواب، اور یہ ہے علماء کرام کی گہرائی
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، امام راضی نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر کشاف میں بھی ہے کہ قوم سمود کے مومنین نے کیسا بلیغ جواب دیا کہ تم جس بحث میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ رسول ہیں یا نہیں، یہ بات تو قابل بحث ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو بالکل بدیہی اور یقینی بات ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ وہ جو کچھ فرماتے وہ اللہ کی طرف سے لایا ہوا پیغام ہے۔ اگر بات کچھ ہو سکتی ہے تو یہ کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا، ہم تو اللہ کے فضل سے ایمان لے آئے، ہدایت پر ہیں ہم لوگ۔ لیکن وہ قوم اتنی اجڑ تھی اور سخت تھی، انہوں نے ان کے جواب میں بھی جو جواب دیا، سرکشی والا جواب، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس چیز پر تم لوگ ایمان لائے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ وضاحت سے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے اس کا، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تکبر تھا، یہ سرکشی تھی، اسی لیے دوبارہ کہا کہ جس پر تم ایمان لائے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ دنیا کی محبت اور دولت کا نشہ، اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت بنائے، حفاظت عطا فرماوے۔ انسان کی آنکھوں پر پردہ بن جاتا ہے، اس پردے کی وجہ سے کھلی ہوئی باتیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی اور قرآن کی سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور صحیح تعلق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ اپنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔